السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کی خدمت میں انہا نام کی تحقیق پیش کروں گا، کیونکہ یہ نام ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رکھا جا رہا ہے، پایا جاتا ہے انہا۔ ہمارے یہاں بچے پڑھتی ہے، اس کا نام بھی انہا ہے۔ جب معلوم کیا گیا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا تو کہتی ہے کہ یہ صحابیات کے نام میں سے، صحابیہ کا نام ہے۔ اور پوچھا کیا تو لکھا ہوا کتابوں میں کہیں دیکھ لیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، انہا آ گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تو انہا جو آیا انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ نام کا جز ہے، یہ نام ہے، جبکہ یہ جو ہے ایک ضمیر ہے جو اس کی طرف لوٹ رہی ہے، جس کا مطلب ہے مثال کے طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت فاطمہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، رضی اللہ عنہا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب عطا کیا ہے جو صحابیات ہیں۔ تو انہا ان کے معنی سے آتے ہیں اور ہا ایک ضمیر ہے اس سے، اور تو الگ الگ طریقے کی تحقیق پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ سب جہالت والی باتیں ہیں، لوگوں سے جیسے سن لیا یا جس نے جیسے بتا دیا بس ویسے ہی رکھ لیا، اسی پہ یقین کر لیا۔ کسی اچھے عالم دین سے، کسی اچھے مولانا سے رابطہ کرنے کی توفیق ہمیں ہوتی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے انہا یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ کوئی نام نہیں ہے۔ البتہ اور میں آپ کو بتا دوں انہا کو کس کس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو معنی کیسے ہوں گی۔ دیکھیے انہا جو بتاتے ہیں وہ انہا جو ہے وہ عین نون ہا الف ہے، انہا، تو یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، بے معنی ہے۔ اسی طرح سے اگر اس کو ہم انہا لکھیں بڑے ہا سے اور حمزہ سے، اس طرح سے الف نون ہا الف انہا لکھیں تو اس کے معنی ہوں گے بیماری کی وجہ سے حلق سے نکلنے والی آواز، بیماری کی وجہ سے حلق سے نکلنے والی آواز۔ تو اس طرح سے بھی یہ نام درست نہیں ہے، انہا یہ بھی درست نہیں۔ اچھا اگر ہم اس کے اندر ایک لفظ کا اور اضافہ کر دیں، ہا کے بعد الف ہے، اس کے بعد حمزہ اور لا دیں، اس طرح سے جیسا بتا رہا ہوں، الف نون ہا الف اس کے بعد حمزہ، انہا، اگر اس طرح سے یہ نام لکھیں تو پھر اس کے معنی ہو جائیں گے انواع، اقسام، اطراف اور جہات۔ انواع یعنی نو، قسم کہتے ہیں نا کہ فروٹ ہیں بہت طرح الگ الگ طریقے کے، یا اسی طرح بولتے ہیں الگ الگ قسم کے، الگ الگ ڈیزائن کے، یہ کہتے ہیں الگ الگ قسم کے ہیں، تو اسی کے بولتے ہیں انواع۔ اور اقسام بھی اسی طرح کا ہے۔ اطراف یعنی کنارہ، یا اس طرف جیسے چار جہت ہیں تو جہت کو اطراف بھی بول دیتے ہیں، جہت بھی بول دیتے ہیں، تو یہ انہا کے معنی ہو جائے گا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس طرح سے بھی، اور اگر اس کو انہا لکھا جائے الف سے، الف نون ہا اس کے بعد یا پھر کھڑا زبر، انہا اس طرح سے لکھا جائے، میں دکھا رہا ہوں اسکرین پہ۔ اگر اس کو اس طرح سے لکھیں انہا کو ہم تو پھر اس کے معنی ہوگا منع کرنا، منع کرنا، اس کو معنی ہو جائے گا انہا یا نہا، یہ معنی منع ہو جائے گا، منع کرنا۔ اور اسی طرح سے تو اس اعتبار سے بھی یہ نام مناسب نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم انہا لکھیں یعنی اس نام کا آگے ہم حمزے کا اور اضافہ کر دیں، الف نون ہا الف اس کے بعد حمزہ، انہا، تو اس کے معنی ہو جائیں گے پانی جمع ہونے کی جگہ، معنی ہو جائیں گے پانی جمع ہونے کی جگہ۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ نام رکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی معنی اس کا درست نہیں ہے، کسی کا کچھ کسی کا کچھ، ہم جیسے لکھیں جس لفظ سے لکھیں تو اس کے معنی کوئی مناسب نہیں بیٹھ رہے، پتہ چلا کہ یہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ اس کی جگہ کوئی اچھا معنی دار صحابیات کے ناموں میں سے، اللہ کے نیک بندیوں کے ناموں میں سے کوئی نہ کوئی نام رکھا جائے۔ یہ نام اگر کسی کا ہے تو فوراً بدل دیا جائے، کوئی اچھا نام رکھا جائے۔ امید ہے کہ بات آپ کو اچھی طرح سے مکمل طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔